الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا پرستی کے انجام سے باخبر کرنا اور نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے۔ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، یعنی لبے گور پہنچ گئے ہو، تمہاری ٹانگیں تمہارے پاؤں قبر میں پہنچے ہوئے ہیں، اور ابھی تو بھی تمہارا دل دنیا کی چیزوں اور دنیا کی محبتوں سے کم نہیں ہوا۔ کیا انسان بھی ہے ویسے، وہ دنیا جو سنبھلتی بھی نہیں اور اس کو بھی سنبھالنے کے لیے ہانپتا اور کانپتا ہے۔ کا کوئی بات نہیں، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن ضرور تم سے بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اس کی بھی انڈیپ اسٹڈی ہو چکی ہے، پیرس کلاس میں ہم نے پچھلے سال میں یہ صورت کی تھی، ذی الحج کے بعد کے دنوں میں۔ کبھی کسی کو فائدہ اٹھانا ہو تو اٹھا لیں، دل خالی ہو جاتا ہے ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد دنیا اور مال کی محبت سے۔ کیا سیکھا؟ اللہ کے دین، دنیا کی کثرت کی طلب نہیں کرنی، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے اور غفلت میں مبتلا نہیں ہونا، اور اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ کیا دنیا کی محبت میں نے آخرت کو بھلا تو نہیں دیا؟ کیا میں اپنی موت سے غافل تو نہیں؟ کیا میں اللہ کی ہدایت کے مطابق نعمتوں کا استعمال کرتی ہوں؟ اور اللہ مجھے آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ آگے خوبصورت صورت ہے سورۃ عصر، اس کی بھی انڈیپ اسٹڈی 3 کلاسز میں ہو چکی ہے، میرا گمان ہے کہ ہم نے لنڈن کلاس میں یہ کی تھی۔ صرف 3 آیتیں ہیں اور پوری انسانی زندگی کا خلاصہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، بلکہ وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ تھی، سورۃ تکاثر کے ساتھ جو حدیث ہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، کن نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ ہمیں تو صرف 2 ہی کالی نعمتیں ملی ہیں، الاسودان، ایک کھجور اور دوسری پانی۔ آپ نے فرمایا ان قریب وہ بھی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا نبی کے گھر میں، پھر بھی ان کو حساب کی فکر تھی۔ اللہ ہمیں اپنی فکر لگا دے۔